زہر کی پڑیا لاتے، میں مر جاتی ہوں، تیری بھی عزت رہ جائے گی اور بس میرا بھی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اس طرح سے بیٹیاں تمہارے دروازے تک آتی ہیں۔ کئی باپوں نے نا، جب بیٹے والوں نے کہا جی 8 دن رہ گئے برات کے، لا تو رہے ہو، یہ بتاؤ لسٹ میں کیا کیا ہے؟ کہا جی 500 لیٹر کا فریج ہے، نہیں ہمیں 600 لیٹر کا چاہیے، واشنگ مشین ہمیں 8 کلو والی چاہیے۔ جب یہ ڈیمانڈیں بڑی ہیں نا تو کئی باپوں نے پھانسی لگائی ہے، کئی بیٹیاں زہر کھا کے مر گئی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہم بڑے سکھ میں ہیں، وہ پھر اتنے دکھ اٹھا کے بیٹی سسرال آئی ہے، کیا نہیں کرتا باپ؟ وہاں میرا صاحب غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اکثر لوگوں کی ہم پہ یہ سر پہ اتنی ہوئی بات ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ بیتا ہوا یہ 3 دن پہلے پوچھتا اچھا کھانا تو بتا دو، کچھ نہیں چاہیے بس عزت رہ جائے، برات کو کھانا اچھا دے دے، تیرے باپ کی برات ہے، اس کے غلے پہ تیرے باپ نے کما کے ناچ ڈالا اس کے گھر میں، بوٹی اتنی بڑی ہو، روٹی اتنی بڑی ہو، ہاں ایسا ایسا چاہیے، ویسا ویسا چاہیے، پوچھنا اسلام میں برات کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی عزت کے لیے بلا رہا ہے نا تو 800 بھر کے مت جاؤ، 600 مت جاؤ، چند لوگ چلے جاؤ، کھانے کی شرط نہ لگا، وہ کھلا دے تب بھی سبحان اللہ، نہ کھلائے تب بھی سبحان اللہ۔ یہ سوچ پیدا ہوگی ہم میں؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ بدلو اپنے طریقے، بیٹی کے باپ پہ چھوڑ دو، جاؤ کھلا دو۔ اس کی وجہ سے ہماری قوم ڈوب رہی ہے، برباد ہو رہی ہے اس کی وجہ سے۔ اور ایک سب سے بڑی کمی اور بتا دوں، ایک سب سے بڑی کمی اور ہے، دعوت ایک کی ہوتی ہے تو 3 جاتے ہیں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے، اور تو کبھی کبھی جگہ نہ رہتی نا، ڈنڈے بانٹ دینا موٹر سائیکل میں، تو بھی بیٹھ جائے، فری کی بٹ رہی ہے۔ دعوت جتنے لوگوں کی ہوا کرے نا اتنی لوگ جائیں گے، دعوت ایک کی ہے نا تو 3 مت لے کے جائیں، بیٹھ جائے، ہاں بیٹھ جائے، تجھے بھی کھلا کے لاؤں گا، وہ بڑی ٹوپ کی ہے یار، یہ ٹوپ کی ایسے نہیں بنی ہے، یہاں کا پسینہ یہاں گرائے تب بیٹی کے باپ نے اسے ٹوپ بنایا ہے۔ دیکھا ہے کبھی نا، برات میں جاتے ہو سارے لوگ خوش ہوتے ہیں، براتی کھا کھا کے یوں کرتے ہیں، یوں، اب کھلانے والے ہاں بھائی کچھ چاہیے، لیکن سب سے اداس اس محفل میں بیٹی کا باپ ہوتا ہے، سب سے اداس، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا چہرہ سب سے زیادہ اترا ہوا ہو سمجھ لینا یہ بیٹی کا باپ ہے۔ کیوں؟ سوچا کبھی جب کھانا چلتا آگے پیچھے دوڑتا ہے، کہتا کوئی کمی رہ جائے تو معاف کر دینا، کوئی کمی رہ جائے تو معاف کر دینا، جو کچھ تھا بس میں نے انتظام کر دیا، کچے بچے پکے کو معاف کر دینا۔ مگر ہماری قوم بھی اتنی بے غیرت ہو گئی ہے، کبھی باپ کی خیال نہیں کرتی ہے، کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھتی ہے۔ اور یار جو 3-3 6-6 بھر کے جا رہے ہو نا 2-2 کی جگہ پہ، خدا کے واسطے تمہیں پتا ہے آج روٹیاں گنتی کے حساب سے بناتے ہیں بنانے والے، مشورہ دینے والے بیٹھ کے کہتے ہیں کتنی برات آ رہی ہے، کا 400 لوگوں کی برات ہے، کا اتنے چاول کر لو اتنا گوشت کر لو، پورا پڑ جائے گا، پلس میں تمہارے مہمان بھی ہیں وہ اس میں نبٹ جائیں گے۔ لیکن جب ایک ایک کے ساتھ 3-3 چلے ہیں، تمہیں پتا ہے جو روٹیاں 6 لوگوں میں ختم ہونی تھی وہ صرف برات کے 3 لوگوں میں ختم ہو جاتی ہے، 3 فاقے رہ جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب کسی ایک براتی کے حصے میں روٹی نہیں آتی ہے تب باپ کا کلیجہ پھٹتا ہے، جس نے 600 لوگوں کو کھلا دیا، 599 کھا چکے، 600واں آدمی اگر نہ کھا پائے اس کی پوری محنت میں پانی پھر جایا کرتا ہے۔ کبھی بھی 3 لوگوں کی دعوت ہو تو 9 مت جانا، 6 کی دعوت ہو تو 12 مت جانا، جتنوں کی دعوت ہو اتنے جایا کرو۔ اللہ اکبر، میری تو اتنی گزارش ہے اگر کوئی پیٹی والا دعوت کرتا ہے تو خالی پیٹ مت جانا، صبح سے نمک کا پانی نہ پینا، بلکہ آدھی روٹی اپنے گھر کھا کے چلا جا، آدھی روٹی بیٹی کے کھانے میں کھا لے، اگر تیرے حصے کے بچے کھانے سے کسی غریب کی عزت بچ جائے گی، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ادھر غریب مسکرائے گا، ادھر گنبد خضرا میں مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ سمجھ رہے میری بات؟ بری تو نہیں لگ رہی ہے؟ لگنی بھی نہیں چاہیے،
اور لگے گی بھی تو فرق کیا پڑتا ہے. میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. بہت غور سے میری بات سنیے، بدلیے اپنے آپ کو، بہتر کرو حالات، بہتر کرو. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا فالتو کے لوگ، جو یہ کھا کے نا منہ میں تیلی ڈال کے کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک تھا، نمک کم رہ گیا، تھوڑی ہلدی تیز کرا دی بھائی، تیل کم ہے اور تھوڑا سا زبیر بھائی. جب یہ باتیں ہوتی ہیں نا تھوڑا تیل کم رہ گیا، نمک کم ہے، تو اللہ کہتا ہے فری کی کھا کے جا رہا ہے، میں نے تیرے حلق سے اتار دی، میرا شکر ادا نہ کر سکا، تو نے کمیاں نکالی ہے کھانے میں. پھر اللہ جب کھانا بند کرتا ہے نا تو دسترخوان کی رکھی ہوئی مچھلی ڈاکٹر کہتا کھا نہیں سکتا ہے، تو پھر بندہ مچھلی کی نہیں چھوتا. جب اللہ بند کرتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے. تب تک ہی کھا رہے ہیں جب تک کب تک جب تک اللہ کھلا رہا تھا. نہیں دیکھا کئی لوگوں کو بازار گئے، گوشت اچھا لگ گیا، اس کا حلیم بنوائیں گے، پائے بھائی لے کے آئے، رات بھر فریج میں رکھے، صبح کو حلیم بنوایا، لیکن کچھ دیر پہلے پیٹ گڑگڑ ہوا، ڈاکٹر نے کہہ دی چھو مت دی، نہ 3 بوتلیں پانی کی چڑھیں گی کم سے کم. لایا تو، مگایا تو نے، پکایا تو نے، لیکن آگے رکھا کھائیے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ طبیعت نہیں ہے، اللہ نے بند کیا ہے. جب اللہ بند کر دے سب کچھ ہوتے ہوئے حلق میں نہیں جاتا، لیکن جب وہ کھلانے پہ آتا ہے نا تو بندہ رہتا شاہپور میں ہے اور یہاں بلا کے کھانے کھلوا دیا کرتا ہے. سوچا تھا ہم نے یہاں ہمارے حصے کی روٹی ہوگی، لیکن اللہ کھلاتا، جسے اللہ چاہتا کھلاتا. سمجھ رہے نا میری بات؟ تو کوششیں کریں اپنے سماج کو بہتر کریں، ہر ایک کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں، بہن سمجھیں، دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کریں. آج سب سے بڑی کمی کیا ہے نا، ایک بخار چڑھا ہے، توجہ کریں بس 10-5 منٹ اور کریں. بخار چڑھا ہوا سارے لوگوں، میں اپنی بیٹی کو ایم اے کراؤں گا، بی اے کراؤں گا. بی اے کے چکر میں کئی بیاہ ہو گئے، اور بیاہ بھی مسلمانوں میں ہوتے تو کچھ خیر تھی حضرت، غیر مسلموں کے ساتھ بیاہ ہو گئے بی اے کے چکر. کیا نتیجہ ملا؟ میں ایک بچی سے میں نے پوچھا کیا کرتی، بولا جاب کرتی ہوں اسکول میں. میں نے کتنی تنخواہ؟ بولی 2000. 30 دن کی ڈیوٹی کے 2000. ایم اے کرانے میں ایک باپ کتنی محنت کراتا بیٹی سے. اس ڈگری کے لیے بیٹیوں نے عزتیں دے دی، باپ کی شان چلی گئی، ساری کمائی میں آگ لگ گئی، گھر سے عزت کا جنازہ نکل گیا. کتنے ملے؟ بولو 2000. زور سے. 2000. خالی بخار ہے ڈگری کا، ورنہ میں نے بہو جن کی ہے نا ایم اے وہ بھی نہیں پڑھوا رہے. خالی پڑھوی چاہیے، پڑھوانا نہیں ہے. بھائی ایسی ڈگری کا کیا نتیجہ جس سے یہاں بھی ذلت ہو وہاں بھی ذلت ہو. ڈگری دینی ہے تو وہ دینا جس سے یہاں بھی عزت ہے وہاں بھی عزت ہو. کچھ لوگ تو منہ ایسے کھول کے دیکھ رہے، پتا نہیں یہ ڈگری سونے کی ہوتی ہے کہ چاندی کی. بس ایک ڈگری ہے، بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا، بیٹوں کو عالم دین بنا. ادارہ ہے آپ کے گاؤں میں مدرسہ نا؟ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. مدرسہ چلا رہے ہیں نا؟ جی. ان سے چلائیے، محنت سے چلائیے. جن علاقوں میں مدرسے ہوتے ہیں ان علاقوں کی رزق میں اللہ برکتیں عطا کر فرمائے. مدرسہ چلائیں اور قرآن کی تعلیم عام کریں. قرآن کی تعلیم اس لیے نہیں پڑھاتے نا ہم لوگ کہ پڑھ گیا تو کتنی تنخواہ ملے گی؟ 5000 7000 بس. وہ یہ دیتا کون ہے؟ تم ہی تو دیتے ہو. 5000 6000 گورنمنٹ تھوڑی دیتی ہے، ہم ہی تو دیتے. بولو نا یار، ڈر کیوں رہے ہو؟ میں نہیں کر رہا ہوں میں کسی سے. ہم ہی دیتے ہیں نا 5-5000 روپے. اپنے بیٹوں کی تنخواہیں 15-15 کر دو، یقیناً ہر گھر میں بیٹے قرآن کے قاری نظر آنے لگے. لیکن ہم پڑھاتے ہی نہیں ہیں. دین نہیں پڑھانا، وہ بیچنا ہمیں میڈیکل کالج میں ایم اے کرانا، ایم اے کرا کے لے کے جوتا کھڑا ہونا. ابھی ایک ماں باپ کا انٹرویو آ رہا تھا، ان کا بیٹا کیا ہے بی پی ایچ نے کیا تھا بھائی، ہمیں تو ڈگریاں بھی نہیں پتہ. بہت بڑا ادھیکاری ہے.
لیکن ماں باپ کو چاڑوں میں گھر سے مار کے نکال دیا اسے. مسلم بیٹا اس نے گھر سے نکال دیا بچوں کو. میں کہتا تھا یار تو نے اس کو یہ ڈگری تو دلائی, کاش تو نے حضور کے دین کی ڈگری دلا لی ہوتی. غریب بھی ہوتا نا, آدھے کمبل میں بچوں کو سلاتا, آدھے میں ماں باپ کو سلاتا, لیکن ماں باپ کو چھت سے باہر نکالتا. پھر کہتے جوتا مار رہے اللہ تعویذ دے دو. اچھا ہمارے تعویذ میں اتنی برکت, خود بتا گیا یار. اگر ہمارے دم میں اتنی برکت ہوتی تو سب اپنے کو ہی پھونک دیتے ہم. یہ تو تعویذ کا چکر بھاگے بھاگے پھر رہے ہو نا. ایک تعویذ دے دو اللہ ماں باپ کے تابع ہو جائے. تو سب سے بڑے تعویذ تو ہمارے گلوں میں لٹکے ہوتے ہیں نا, کیونکہ ہمارے ابا بھی عالم ہیں. انہوں نے یہ تعویذ نہیں پہنایا, ہمارے ماں باپ نے ہمیں حضور کی تعلیم اور علم والا تعویذ پہنایا. یہ تعویذ پہناؤ بچوں کو. جب تمہارے بچے قرآن کے قاری بن کے نکلیں گے, قسم سے جیو کے بھی عزت سے, مرو کے بھی عزت سے, جیو کے بھی شان سے, مرو کے بھی شان سے. میں نے دیکھا ہے MBBS کا باپ ہے, ایڑیاں رگڑ کے مر رہا ہے. MBA کا باپ ہے, ایڑیاں رگڑ کے مر رہا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹروں کو ہم نے دیکھا ہے باپ کے جنازے کے بعد ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں. ساری سوئیاں فیل ہے, ساری ڈبے فیل ہے, ساری دوائیاں فیل ہے, لیکن وہ آسانی سے نہیں نکل رہی ہے. اور یار سنو تو صحیح, جب روح پیر سے نکلنا شروع ہوتی ہے, بندہ اگر غلط ہے تو کبھی تلووں میں روکی جاتی ہے روح, تڑپایا جاتا ہے, پھر گھٹنوں میں روک کے تڑپایا جاتا ہے, پھر کمر میں روح کو روک دیا جاتا ہے, پھر سینے میں روح کو روکا جاتا ہے, پھر گلے میں روح کو روکا جاتا ہے. جب روحیں اٹکتی ہے تو انجیکشن سے نہیں نکلا کرتی, خدا کی قسم اس وقت ضرورت ہوتی ہے کوئی آئے یاسین پڑھ کے سنا دے, کوئی آئے رحمان پڑھ کے سنا دے, کوئی آئے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا دے, کوئی آئے قرآن پڑھ کے سنا دے. اور جب بیٹے قاری ہوتے ہیں تو پھر روحیں اٹکا نہیں کرتی ہے, ادھر قرآن پڑھا جاتا ہے, ادھر بال سیدھا جنت کی راہوں پر مسافر ہو. اس لیے ضرورت ہے اپنے بیٹوں کو عالم بناؤ. بنائیں گے انشاءاللہ. ہماری قوم پہ نا جتنی اس روڈ پہ ہے, جن کی زمینیں روڈ پہ آ گئی ہیں, ان کے تو کندھوں میں موت ہے. ہاں پچھلے دن بھول گئے, اور جب سے کندھوں میں موت آیا ہٹ گئے. مولوی بناؤں میرا اللہ MBBS بنے, کہیں بھی بھیجو, ڈاکٹر انجینئر بعد میں بناؤ, حضور کے دین کا قاری پہلے بناؤ, قرآن کا قاری پہلے بناؤ. ورنہ میں نے ڈینٹل مینٹل دیکھے بہت سارے. ہاں جب سے MBBS ہوا نا, کہہ رہا بھائی میں تو نہیں پڑھتا جھگڑوں میں مسلک کی, میں بس تو مانتا ہوں ساری کلمہ پڑھنے والے جھگڑے. یہ لایا نکال کے لے اور بنا. اگر ہوا لگا لی نا مدرسے کی ہوا, پڑھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, 2-3 مہینے تیرا بچہ خالی گھوم گیا مدرسے میں, تو یہ حضور کے گھر کی برکت ہے. صرف ڈینٹل نہیں, سعودیہ میں بھی چلا جائے گا, ایمان بچا کے لے کے جائے گا, ایمان بچا کے لے کے آئے گا. برکتیں ہوتی ہیں مدرسوں, لیکن بڑے چلے بتاؤں کیسے. ہم نا بیٹوں کو پڑھاتے ہیں, بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے. بیٹوں کیوں پڑھاتے پتا, اللہ بڑھاپے کی سہارا لاٹھی ہے, اللہ سہارا بڑھاپے کا کام دے گا. ابا 12,000 فیس بھری جانی ہے اس مہینے کی, لے اللہ ٹھیک ہے پڑھ بھی رہا نا, دے دیے 12,000. بیٹی کہتی ہے ابا کتاب آنی ہے 300 روپے کی, کیا کرو گی بیٹی اتنی مہنگی کتاب لے کے. بیٹوں کو ہم پڑھانے میں پیسہ لگاتے ہیں, بیٹیوں کو نہیں. اس نے یہ سوچ کے نا کہ بیٹے تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے, بیٹیاں پرایا دھن ہے, ان پہ محنت کر کے فائدہ کیا. یہ سوچ ہے ہماری کھٹیا نہایت گری ہوئی سوچ. یاد رکھیے بیٹے اگر بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں نا تو بیٹیاں آخرت کا سہارا ہوتی ہیں. سچی بات بتاؤ, صرف یہ ہماری بیٹیوں کو گھر میں ارے پرائے گھر جانی, تجھے پرائے گھر جانا, ابھی پیدا ہو کے ہوش نہیں سنبھالا, پہلے احساس کرایا جاتا تجھے پرائے گھر جانا ہے. وہ اپنوں کے بیچ میں اجنبی رہتی ہے, شادی ہو کے پرائے گھر گئی تو وہ کہتے ہیں اچھا پرائے گھر سے آئی ہے. خود بتاؤ اس کا اپنا گھر کون سا ہے. جس گھر میں پیدا ہوئی وہ کہتے رہے تجھے پرایا گھر جانا, جس گھر میں اسے جا کے مرنا وہ کہتی تو پرائے گھر سے آئی ہے. اس کا اپنا گھر کون سا, کوئی بتائے گا؟
آج کے ہم لوگ نہیں بتا سکتے. میرے حضور نے فرمایا اس کے دونوں ہی گھر ہیں. مرد کا ایک گھر ہوتا، عورت کے دو گھر ہیں. جس گھر میں پیدا ہوتی ہے اس گھر میں بھی حق دیا ہے اسلام نے، جہاں جا کے مرا کرتی ہے اس گھر میں بھی اسلام نے. لیکن ہم دونوں کے حق کھا گئے. جہاں پیدا ہوئی وہاں کا بھی حق کھا گئے، جہاں جا کے یہ مرے گی وہاں کا بھی حق کھا گئے. اور پھر حاجی بنا بیٹھا. 3 حج کر لیے میں نے، 7 عمرے کرے کر لے. کتنے عمرے کرے گا؟ بیٹیوں کو پڑھایا نہیں، مطلب پرائے گھر کی تھی چلی گئی. حیا آنی چاہیے. بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہے، یہ سوچ کے تم نے بیٹیوں کو نہیں پڑھایا. قسم خدا کی یاد رکھو، اگر بیٹیاں پرائی ہوتی نا تو حضور کبھی اپنی بیٹیوں کو سینے سے نہ لگاتے. اگر بیٹیاں پرائی ہوتی تو نبی بیٹی کو سینے سے لگاتے. یہ نہیں کہتے میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور بھی دھکا دے کے کہہ دیتے فاطمہ پرایا دھن ہے، ام کلثوم پرایا دھن ہے، زینب پرایا دھن ہے، رقیہ پرایا دھن ہے. لیکن نہیں، نبی نے 4 بیٹیوں کو سینے سے لگا کے کہا لوگوں بیٹیاں پرایا دھن نہیں ہوتی، بیٹیاں اس گھر میں ہوتی ہے تو اس باپ کا دھن ہوتی ہے. اس گھر میں چلی جائے تو اس باپ کا دھن ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شرم آنی چاہیے. بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ. اکثر یہی وجہ ہے، ورنہ اگر یہ نہ پڑھی نا تو فتوے بہت عجیب دے. میں ان کے فتوے سنیں، ان کے فتوے بڑے عجیب رہتے ہیں. اگر یہ نہ پڑھے تو کہتی ہاں للی جس میں میت ہو جائے اس میں 3 دن تک جو ہے نا گبری نہ پھیرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے فتوے لگیں گے. ہاں جس گھر میں بچے کی پیدائش ہو جائے کہتی وہ گھر 40 دن پاک نہیں ہوتا. اور جھیلو انہیں، اس سے بہتر ہے پڑھا لو. جب یہ پڑھیں گی تمہارے گھر میں بیٹی بن کے رہیں گی تب بھی خدا کی رحمتیں برسیں گی. تمہارے گھر میں بہو بن کے آئیں گی تب بھی خدا کی رحمتیں ساتھ لے کر کے آئیں گی. پڑھاؤ گے بیٹیوں کو. آج تک یہی سنا ہے جس نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کے جنت میں بھیج دیا، سوری سسرال میں بھیج دیا، اللہ اسے جنتی بنا دے. سنا ہے کہ نہیں؟ ساتھ میں یہ بھی ہے اگر بھائی 3 بہنوں کو عزت سے رخصت کر دے اللہ اس بھائی کو جنتی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. بھائیوں کے لیے بھی بشارت ہے. اگر آپ بھائی ہونے کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں نا تو پھر بیٹیوں کو تعلیم دیں گے، پڑھائیں گے بیٹیوں کو انشاءاللہ. بہنوں کو پڑھائیں گے. بالکل بولنے تیار نہیں ہو. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کیا ہم ہی نہ پڑھے تو انہیں کیا پڑھائیں گے؟ نہیں پڑھی. بچوں پڑھو، آگے پڑھو، لیکن آپ سے گزارش ہے علم دین بچوں کو ضرور سکھائیں. ورنہ لوگ کہتے ہیں بھئی بڑی جائیداد چھوڑ کے گیا اس کی تو بچوں کی بلے بلے ہو گئی. میں کہتا ہوں جس نے لاکھوں بیگھے زمین چھوڑی ہو، 250 گاڑیاں چھوڑی ہو، 10 منزلہ مکان چھوڑا ہو، میں کہتا ہوں وہ جو ہے نا کامیابی زندگی جی کے نہیں گیا. کامیاب زندگی وہ جیتا ہے جو اپنے پیچھے قرآن والے چھوڑ جاتا ہے، سبحان اللہ. جو اپنے پیچھے ہاتھ اٹھانے والے چھوڑ جاتا ہے. ورنہ یاد رکھو کوئی دعائیں دینے والا نصیب نہیں ہوگا، مر گئے تو کوئی فاتح کرانے والا نصیب نہیں ہوگا. ہاں اور بیٹیوں پہ بھی دھیان دیا کرو. میں بیٹوں کے خلاف تو نہیں بولوں گا، سوچیں گے یار یہ ہمیں گالی دینے آیا ہے. لیکن یاد رکھنا جب انتقال کر جاؤ گے نا، انتقال اور بیٹے اپنی اولاد میں پھنس جائیں گے تو شاید یہ کبھی تمہارے لیے ایک رکو نہ پڑ سکے. اگر پڑھیں گے تو شاید تمہاری یاد نہ آئے. لیکن بیٹیاں جب قرآن کھول کے بیٹھیں گی، ہاتھ اٹھیں گے نا، کوئی یاد آئے نہ آئے انہیں باپ کا جنازہ ضروری یاد آتا ہے، باپ کی میت ضروری یاد آتی ہے. اس لیے بیٹیوں کو پڑھاؤ، بہنوں کو پڑھاؤ تاکہ مر جاؤ کوئی دعا کرے نہ کرے دعائیں دینے والی بیٹیاں قرآن لے کے بیٹھ جائیں. اس لیے بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ، بیٹوں کو بھی پڑھاؤ. دینی ماحول پیدا کرو، مدرسوں کو مضبوط کرو. ہر طرح سے کوشش ہو رہی ہے بند کرنے کی. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ کے بستی والے ایسے ماحول میں بھی مدرسہ چلا رہے ہیں. پڑھ رہے ہیں نا آپ کی بستی میں بچے؟ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. محنت کریں بچوں کو پڑھانے میں، بیٹیوں کو بھی پڑھائیں تاکہ قیامت کے دن حضرت فاطمہ زہرا کہے کہاں ہے تیری بیٹی. جب نکل کے آئے نا تو اس کے چہرے پہ اسکول اور کالج اور میڈیکل مارکیٹ اور دنیا کے فیشن کی کالک نہیں ہونی چاہیے. تیری بیٹی جب سب سے نکل کے آئے نا اس کے چہرے پہ قرآن اور حدیث کا نور ہونا چاہیے. سبحان اللہ. یہ پڑھائیے بچوں کو.
تعلیم دیجیے، تعلیم اچھی ہوگی معاشرہ اچھا ہوگا، سوسائٹی اچھی ہوگی، تربیت اچھی ہوگی، جب تربیت اچھی ہوگی تو پھر نسلیں اچھی ہوگی، معاشرہ کامیاب ہوگا۔ حافظ بنا لو، مولوی بنا لو، مدرسے پڑھا لو، قسم سے آسانی سے جہیز نہیں مانگے گا، نہیں مانگے گا پڑھا لکھا ہوگا تو جہیز، ورنہ مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ دیکھنا ہے نا تو ایم اے کی ڈگری نہ دیکھو، بی اے کی ڈگری نہ دیکھو، اگر دیکھ لیے تو یہ دیکھو اس بچی کے پاس قرآن کی ڈگری ہے کہ نہیں، یہ قرآن کیسا پڑھتی ہے، اس کی نماز کیسی ہے، درست ہے کہ نہیں۔ تم دیکھنے بھیجتے ہو، اماں دیکھ کے یہ لوڑیا کیسی ہے، بھیجتے ہو نا، ہے تو اماں بھی بڑی، آج تو اماں بھی ماڈرن ہو گئی ہیں۔ ہاں اماں بھی آپ کی کری اللہ قطعی ہیرون لگ رہی، اماں کو بھی پتا بھیا ہیرون کیا ہو، قطعی ہیرون لگ رہی، کیا للہ بال کھلے ہوئے تھے تو ایسے تھے نیچے تک، یہ نہ دیکھ لگ کیا رہی، یہ پوچھنا اماں جا کے دیکھ، جب دیکھ کے آئے نہ پوچھنا ماں تیرے سامنے وہ آئی تھی اس کے سر پہ دوپٹہ تھا کہ نہیں، سبحان اللہ، جب وہ بول رہی تھی تو اس کی نظریں جھکی تھی کہ نہیں، ماں اس کے ہونٹ ہل رہے تھے تو کہیں اس کے ہونٹوں پہ بے حیائی کی لالی تو نہیں تھی، ماں جب وہ چل رہی تھی تو تم بتا تو صحیح اس کے قدموں میں بے غیرتی کے ٹھمکے تو نہیں تھے۔ اگر ماں کہتے نہ بیٹے، جب آ کے سلام کیا تو کنیز فاطمہ زہرا لگ رہی تھی، جب آ کے سامنے بیٹھی تو حیا کا جوہر لگ رہی تھی، بیٹے جب اس نے گفتگو کی تو اس کے لہجے میں شرم بھی تھی، اس کی سانسوں میں قرآن کی خوشبو بھی تھی، جب اس نے پل کے اٹھائی تھی بیٹے حیا کے پہرے تھے آنکھوں پہ، اے بیٹے ایسی بیٹی دیکھ کے آئی ہو جس کے ماتھے پہ صرف کریم پاؤڈر کی چمک نہ تھی بلکہ سجدوں کے نشان تھے، آنکھیں بند کر کے نکاح کر لے، قسم خدا کی اگر بیوی ایسی ہوگی جب تیرے گھر میں جو اولاد آئے گی ڈانسر نہیں آئے گی بلکہ کوئی غلام احمد رضا آئے گا، کوئی غلام تاج الشریعہ آئے گا، کوئی دیکھو گے اپنے وقت کا عبد القادر جیلانی کا نوکر بنا۔ سبحان اللہ، ایسی بہویں تلاش کرو ورنہ پھر زہر کی پڑیاں تلاش کرو، مرو گے موت کے سوا کچھ نہیں۔ کئی لوگ، ایک آج ہی رو رہا تھا بیٹھا ہوا، کل صبح کہہ رہے تھا مولانا ہم کیا زہر کھا لیں، میں نے کیا مصیبت آ گئی بھیا، روٹی کی کمی ہے کہ سب دیا اللہ نے، پیسے اللہ نے وہ بھی دیا، زمین وہ بھی دیا، میں نے کہا مر کیوں رہا، کہہ رہا جب سے بہو آئی ہے نا بس چین سے سو نہیں پا رہی۔ دیکھ کے کون آیا تھا کہ دیکھ کے تو ہم ہی آئے تھے، کیا دیکھا کہ یارو متھے پہ تھوڑی لکھ لیا تھا، تو میں نے کہا تجھے نہ پتا تھا متھے کی تو مولوی سے پوچھ لیتا، مولوی وہ ہوتے ہیں جو متھے کی نہیں دل کی بتا دیتے ہیں۔ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا۔ سبحان اللہ، مولوی سے مشورہ کر لے، وہ بتا دیتا گھر میں کیسی بہو ہونی چاہیے، بہو ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، بزرگ گزرے بہت بڑے، مسجد میں جا کے بیٹھ گئے، ایک نوجوان کو دیکھا 5 وقت کی نماز پڑھنے آتا، تہجد بھی پڑھتا، چاشت بھی پڑھتا، اشراق بھی پڑھتا، کہنے لگے بیٹے میری بیٹی جو ہے نا جوان ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دوں۔ تو جوان کہنے لگا میں نکاح تو کر لوں گا لیکن میرے پاس ہے کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تو باپ کہنے لگا تو نماز پڑھتا 5 وقت کی، جب تو خدا کو نہیں بھولتا تو خدا تجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ بس میں تیری اسی ادا پہ فدا ہوں، جا میری بیٹی لے۔ اس نے کہا لگ گئی، کچھ نہ ہوتا ہوئے کسی نے کھالی کوئی بیوی دے دی، مگر ٹینشن تھی کہ رکے گی کہ نہ رکے گی۔ اگلے دن نام عورت آئی، صبح اٹھی، شام کو کہنے لگی مجھے طلاق چاہیے۔ اللہ، کہنے لگا اتنے پارسا باپ کی بیٹی اور شام میں طلاق مانگ رہی اگلے دن۔ اس نے کہا بات کیا ہے، تیرے باپ نے تو تیری بڑی پارسائی کی تعریف کی تھی اور تو 24 گھنٹے میرے ساتھ نہ رہ سکی۔ اس نے کہا برتن اٹھایا، اس میں آدھی روٹی نکلی۔ اس نے کہا یہ کیوں رکھی ہے؟ اس نے کہا ایک روٹی تھی میں نے ایک شام آدھی کھا لی تھی، آدھی کل کے لیے رکھی تھی۔ اس نے کہا صرف اسی لیے تیرے گھر نہیں رہنا۔ کہا کیوں؟ کہ تجھے اپنے رب پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ جو تجھے اس وقت کھلا سکتا ہے وہ صبح کو بھی نہیں کھلائے؟ سبحان اللہ، کہا تو نے آدھی روٹی اگلے وقت کے لیے رکھ دی؟ کہتی میں تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی، میں اس کے گھر میں رہوں گی جو صرف خدا کے سہارے رہا۔ باپ تک بات پہنچی، اس نے کہا بیٹی مان جا، آئندہ یہ خطا نہیں ہوگی۔
پھر خدا نے ان کی نسلوں میں ولی پیدا کیے، سبحان اللہ سبحان اللہ. قطب پیدا کیے ان کی نسلوں میں. تو ضروری ہے توکل علی اللہ، توکل علی اللہ. نوجوانوں دو چیزوں سے بچنا، صرف دو چیزوں سے. حرام کی روزی سے بچنا، نمبر ایک. فاقے مر جانا، حرام کا لقمہ حلق سے نہیں اتارنا، نہیں اتارنا حرام کا لقمہ کبھی نہیں. جب بھی کھانی ہے حلال کی کھانی ہے. جب بھی ہاتھ اٹھایا کرو اللہ سے کہا کرو اللہ حرام نہ دینا، جب بھی دینا حلال دینا. حضور کا صدقہ عطا کرنا، اور جسے بھی اللہ حضور کا صدقہ دیتا وہ حرام نہیں ہوتا، سارا ہی حلال ہوتا ہے. حضور کا صدقہ مانگنا اللہ سے، مانگیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بچیں گے حرام سے. انشاءاللہ. جوانوں دوسری بات شراب سے بچنا. یہ ہماری برادری اور ہماری قوم میں نا پارٹی کے نام پہ، میرج کے نام پہ، برتھ ڈے کے نام پہ، برات کے نام پہ، شادی کے نام پہ بہت جم کے لوگ شراب پی رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی میں تو بیئر پی رہا ہوں، میں کوئی شراب تھوڑی پی رہا ہوں. اس سے تو پاور آتی ہے. شرم کر یار، کسی بھی نام سے پیو، شراب ناپاک ہوتی ہے. کتے کا پیشاب نہیں پی سکتے ہو، شراب پی رہے ہو. کم سے کم پیشاب اس کا ناپاک ہوتا ہے، مگر شراب تو اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. بچو، کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگانا. بہتر جوانی کرو، اپنی زندگی کی حفاظت کرو، علم دین سیکھو. بیٹی اور بہنوں کو بھی دین سکھاؤ تاکہ بیٹی تمہاری ہو. مر کے جنازہ نکلے، لوگ کہیں پردھان کی بیٹی، ذمہ دار کی بیٹی، فرشتے کہیں چپ ہو جاؤ. تمہارے نزدیک ذمہ دار کی بیٹی ہے، ہمارے نزدیک تو غلام احمد مختار کی بیٹی کا جنازہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، کنیز فاطمہ زہرا بناؤ بیٹیوں کو. بنائیں گے انشاءاللہ. اختلافات ختم کریں گے. نہ بول رہے میڑ کاٹنے کا ارادہ کل کوئی جھگڑے ختم کرو گے، مونچھوں کے چراغ بجھاؤ گے، کھڑی مونچھیں نیچی کرو گے. کہتے جی میں تو معافی مانگ لیتا، ذرا سا مونچھ کا مسئلہ ہے. جب موت آ گئی نا پھر یہ بھی یوں ہو جاتی ہے. اسے کوئی سیدھا کرنے والا نہیں ہوگا. ہاتھ جھگڑے ختم کر لو، ایک دوسرے سے پیار کرو، محبتیں کرو. ان بچوں نے اتنی بڑی محفل سجائی ہے اور آپ نے اتنی رات تک بیٹھ کے سنانا، تو اس کا صلہ یہی دینا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے، اپنی صفوں میں محبتیں پیدا کریں گے، اپنے ایک دوسرے بھائی کو معاف کریں گے، نفرتیں مٹائیں گے اور ایسا ماحول بنائیں گے اپنے گاؤں کا، دیکھنے والا یہ نہیں پہچان سکے گا شیخ بیٹھا ہے، ترک بیٹھا ہے، بڑائی بیٹھا، پٹھان بیٹھا ہے، سید بیٹھا، افغان بیٹھا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. ساری نشانیاں مٹا کر کے صرف ایک نشانی بنا کے بیٹھیں گے. دنیا دیکھ کے یہ نہ کہے یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے. آج کے بعد ایسے رہیں گے جو بھی دیکھے یہ کہتے یہ جتنے بیٹھے ہیں مدینے والے کے غلام بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بنائیں گے ایسا ماحول انشاءاللہ. سارے بولو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہے تم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.